جیسے ٹیچر ہائر کرتے ہیں اسی طرح ایک پروفیشنل لائبریری بھی ہائر کیا ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہیں، فنڈنگ بھی نہیں ہے، ٹیچر بھی نہیں ہے. اب موبائل، ٹیب اور لیپ ٹاپ کے ذریعے لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں. لائبریری ایک پیریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. شکل بدل گئی ہے. کتاب پہلے ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیٹ کے پڑھتے تھے، چل کے پڑھتے تھے. ایفیلیشن بورڈ کی یا یونیورسٹی کی نہ دیں جب تک اس اسکول، کالج، یونیورسٹی میں لائبریری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران نسیم بٹالوی اپنے پروگرام میٹ سا مائنڈز کے ساتھ. ناظرین، کتابیں محفوظ پناہ گاہیں ہیں جو اپنے اندر پناہ لینے والے کو نہ صرف محبت دیتی ہیں بلکہ معلومات کا ذخیرہ بھی دیتی ہیں. مشہور مفکر اور ماہر تعلیم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بری صحبت سے تنہائی بہتر، اور تنہائی میں پریشانی کا خدشہ ہے تو اس سے بہتر مطالعہ ہے. آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کا میرا موضوع جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے مہمان کے ساتھ وہ ہے کتاب بینی، یعنی بکس ریڈنگ کی ہیبٹ، جس کے لیے آج ہمارے مہمان خاص و خاص قائد اعظم لائبریری باغ جناح کے چیف لائبریرین جناب عبدالرحیم صاحب ہیں. آئیے چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا، اور اس سے جو لوگوں کو بھی شعور ہوگا اور کتاب بینی کا رجحان عام ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. اچھا سر، نصاب کی کتابیں جو ہیں جی، وہ تو معمول کے مطابق طالب علم پڑھتا ہی ہے، لیکن نصاب کی کتابوں کے علاوہ کتاب بینی جو ہے وہ کس قدر اہم ہے؟ کیا اس کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. ایسا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ اگر وہ میٹرک کا ہے تو وہ کر رہا ہے میڈیکل فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے کورس کی کتابیں تو پڑھنی ہیں. جی جی، لیکن بہتر سمجھنے کے لیے اس سلیبس کو سمجھنے کے لیے اسے ریفرنس کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ لٹریچر جو جس زبان میں وہ رہتا ہے، جو اس کی مادری زبان ہے، اردو ہے یا پنجابی ہے یا سندھی ہے یا بلوچی ہے، کوئی بھی زبان مادری ہے، اس کے اندر جو لٹریچر ہے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ کتابیں پڑھے گا تو اس کی پرورش، اس کی پروان معاشرے میں بہتر ہوگی، اور اسے ارد گرد کے ماحول کا پتہ چلے گا، نیشنلی، انٹرنیشنلی، کرنٹ افیئر اور باقی ہسٹری اور ریلیجن اور باقی ساری چیزیں وہ ساتھ ساتھ پڑھے گا. تو اس کی ایک، کیونکہ انسان جو ہے نا اس نے اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اور معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے اور مسلم امہ میں یا ورلڈ میں اپنا مقام بہتر کرنے کے لیے اسے تمام مذاہب یا تمام نالج کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. اگر صرف وہ کورس کی کتابیں پڑھے گا تو وہ اس کی وہ چیز اسے کمپلیٹ انسان نہیں بنائے گی. وہ ریفرنس کتابیں پڑھے گا، باقی کتابیں بھی تھوڑی تھوڑی ریڈنگ کرے گا، تو اس کے اندر وہ پختگی آ جائے گی اس کی شخصیت کے اندر. تو اس لیے کورس کے ساتھ ساتھ 1-2 گھنٹے کے لیے اسے دوسرا ریڈنگ، دوسرا جو ہے سلیبس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اچھا سر، کیا وجوہات ہیں کہ جب ہم ہر شعبے میں دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ پستی کا شکار ہیں، اور بکس ریڈنگ کی ہیبٹ کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں، ایک موازنہ کرتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ، تو ہم اس میں بھی اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو پیچھے پاتے ہیں. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کی شکل بدل گئی ہے. ٹھیک ہے. سٹارٹ میں کتابیں پتھروں پہ لکھی جاتی تھی، ورڈ لکھی جاتی تھی سمجھانے کے لیے دوسروں کو. جی جی. اور پھر آہستہ آہستہ وقت بدلتا رہا اور پتھروں کے ساتھ ساتھ درختوں کی چھال پہ پیپرس کے ذریعے اس کی رول ہوتے تھے، اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو وہ بھی ایک ریڈنگ کی شکل تھی.
ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوتی رہی, چائنا میں پرنٹنگ کا رجحان بڑھا اور پرنٹنگ سٹارٹ ہوئی اور کتاب کی ایک شکل آئی. کتاب کی شکل کے بعد اب ای فارم میں ڈیجیٹائز مٹیریل آ گیا ہے, اور ٹیب میں ہے, لیپ ٹاپ میں اور موبائل میں, اور تو یہ گیجٹس میں اب کتاب کی شکل بدل گئی ہے لیکن ریڈنگ اسی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے ہم کتاب جو تھے وہ پڑھ کے اور لیٹتے ہوئے پڑھتے تھے, اور پھر ہم نے ٹیب کو یا موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو کمپیوٹر میں ریڈنگ شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو ریڈنگ وہ جو کتاب کی شکل ہے نا وہ بدل گئی ہے, لیکن اسی طرح لوگ ریڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے کتاب کی حیت اور شکل کے بدلنے کی بات کی ہے. جی. تو ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس نے ہماری جو ہے نا وہ کتاب بینی کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ شکل بدل گئی ہے. کتاب پہلے ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے, لیٹ کے پڑھتے تھے, چل کے پڑھتے تھے. جیسے ہمارے کئی مدرسوں میں ابھی تک بچے جو ہے وہ کتاب ہاتھ میں پڑھ کے اور ایسے موومنٹ کے ساتھ وہ اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ چلتے ہوئے یاد کر رہے ہوتے ہیں, کتاب پڑھ کے چل کے یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو کتاب کی جو ہے وہ شکل بدل گئی ہے. جیسے میں نے کہا کہ پہلے ہمارے جو مدرسوں میں بچے ہیں وہ قرآن پاک پکڑ کے اور بیٹھ کے اس کو موومنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسی طرح کچھ قرآن پاک یا کتاب کو یاد کرنے کے لیے چلتے ہیں, چل کے یاد کرتے ہیں. اسی طرح اب موبائل, ٹیب اور لیپ ٹاپ کے ذریعے لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں. اچھا عبدالرحیم صاحب, یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسکول کی جو لائبریری ہے جی اس نے بچوں کو کتاب بینی کی رغبت یعنی کہ اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں کتنا کردار ادا کیا ہے, یا کہ وہ کر نہیں رہی؟ جی, کوشچن بڑا اہم ہے آپ کا. جی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کتاب کا کلچر جو ہے وہ ایک ماں نے اپنے بچے کو جب وہ گود میں بٹھایا ہوتا ہے بچے کو, تو وہ لوری کی شکل میں یا کوئی سٹوری ٹیلنگ کی شکل میں اس کو بتاتی ہے, یا اس کی دادی یا نانی یا بڑے جو اس کو کراتے ہیں. پھر وہ ماں اسے کتاب جو ہے کتابیں جو تصویری کتابیں ہیں وہ لا کے دیکھتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بالکل, یا وہ بلاک بنے ہوتے ہیں اس میں, تو وہ بھی ایک کتاب کی شکل ہے. اور تصویری کتابیں اور سٹوری ٹیلنگ, وہ بچہ جب اس سے فیملیئر ہوتا ہے تو پھر بچہ جاتا ہے اسکول میں. ٹھیک ہے. اسکول میں جا کے وہ ویژولائز چیزیں انہیں دکھاتے ہیں, سٹوری ٹیلنگ, رائمز وغیرہ, اور اسی طرح کا کارٹون جیسے ہیں, یا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اورینٹیشن دیتے ہیں. اس کے بعد پھر بچہ جب 1 کلاس 2 کلاس میں جاتا ہے تو لائبریری ایک پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لائبریری میں بچے جاتے ہیں, وہاں ان کو ٹیچر لائبریری پیریڈ میں کتابیں دیتی ہیں اور بچے وہ کتاب کی ریڈنگ کرتے ہیں. اور پھر ان کو جب نیکسٹ ویک میں بچے واپس آتے ہیں تو انہیں پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کتاب لی ہے تو اس کا ریویو بتائیں, اس میں آپ نے کیا پڑھا. تو وہ لائبریری کا رول جو ہے وہ کلاس 1 سے لے کے یا پلے گروپ سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں جو لائبریریوں سے جو اصل کام لیا جانا چاہیے وہ نہیں لیا جاتا, بلکہ لائبریریاں صرف ایک ڈسپلے کلاس روم کے طور پر ہی نظر آتی ہیں؟ جی, یہ آپ کی بات بڑی اہم ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی اسکول ہے, چاہے وہ پلے گروپ کا ہے, چاہے وہ 1 سے لے کے 5 تک ہے, یا 6 سے 10 تک ہے, یا OA لیول کے لیے ہے, یا کالج ہے, یا یونیورسٹی ہے, ہر اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسے میں لائبریری بہت ضروری ہے. چاہے مسجد ہے, لائبریری بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر اب جب لائبریری ہوگی تو اس میں ایک لائبریرین بھی ہونا چاہیے پروفیشنلی, جو کتابیں ہائر کرے, پرچیز کرے ہر سبجیکٹ کی, جرنل بکس بھی, اور پھر بچوں کو وہ لائبریری پیریڈ میں دے تاکہ بچہ گھر جا کے اس کو پڑھے, اور جب نیکسٹ ویک میں جو پیریڈ ہو آئے بچہ واپس اسے لے کے پھر دوسری دے. تو اس سے ریڈنگ کا کلچر ڈیولپ ہوگا,
اور کلاس 1 سے یہ پلے گروپ نرسری پریپ سے اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہمارے جو اسکول ہیں چاہے سرکاری ہیں چاہے غیر سرکاری ہیں ان کو لائبریری کا قیام اس وقت تک ان کو اس کی ایفیلیشن بورڈ کی یا یونیورسٹی کی نہ دیں جب تک اس اسکول کالج یونیورسٹی میں لائبریری نہیں ہے اور پروفیشنل لائبریرین نہیں ہے. آلریڈی سر یہ پریکٹس چل رہی ہے. ہاں یہ چل رہی ہے لیکن پراپر اس کو ایک لائبریرین ہائر کیا جائے جیسے ٹیچر ہائر کرتے ہیں اسی طرح ایک پروفیشنل لائبریرین بھی ہائر کیا جائے اور منیمم 5-10,000 کتابیں بھی اس میں ہوں ہر سبجیکٹ پہ ہر فیلڈ آف لائف کی تاکہ بچے اور پڑھیں اور اس سے ان کی ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہو. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائبریریاں فنکشنل ہونی چاہیے اور ان کا بنسبت ایک شو کیس کے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بین الاقوامی سطح کی لائبریریاں جو ہیں وہ کیوں نہیں بن سکی؟ ایک تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ترقی پذیر ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور جو سہولیات اور جو اسکول گورنمنٹ سیکٹر پہ ہونے چاہیے وہ نہیں ہے اور اس میں فنڈنگ بھی نہیں ہے ٹیچر بھی نہیں ہے. تو ہمارے گورنمنٹ لیول پہ اس کی اتنی توجہ نہیں ہے جس وجہ سے ہماری جو بچے ہیں جو یوتھ ہے وہ کتاب سے تعلق ان کا برقرار نہیں رہا.